اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے کچھ الفاظ نئے پڑھے تھے. جنینتن، جنینتن معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ. زہرتن کسے کہتے ہیں؟ پھول کو. برکتن کیا ہوتا ہے؟ تالاب. برکا کہتے ہیں تالاب کو. تالاب تو سب سمجھتے ہیں نا. پونڈ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں POND، پونڈ وہی ہے برکا عربی میں. سمکتن کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی. سمکتن مچھلی. سور کس کو کہیں گے؟ سورن باؤنڈری، چہار دیواری. مرتفعن کس کو کہتے ہیں؟ اونچا. مرتفعن اونچا. وردن کس کو کہیں گے؟ گلاب کے پھول کو. فلن کس کو کہیں گے؟ چمیلی کا پھول. بنفسج کس کو کہیں گے؟ بستانی کس کو کہیں گے؟ مالی کو. نہر کس کو کہیں گے؟ نہر کو. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا، مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں. ہذہ جنینۃ حامد. تو جنینۃ حامد یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اس میں مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ حامد مضاف الیہ اور جنینا مضاف ہے. مضاف پر اطلاق. جی اگر یہ جنینتن آیا ہے تو اس کو مؤنث یہ لگ رہا ہے، پھر اس کو کیسے مذکر کریں؟ نہیں تو یہ جو مؤنث ہی ہے، اس کا مذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ مؤنث ہی ہے. ہذہ جنینۃ حامد، یہ حامد کا باغ ہے. ھذا سور الجنینۃ، صحیح ہے. یہ سور الجنینہ کا خالی ترجمہ کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ باغ کی چہار دیواری. یہ چونکہ مضاف مضاف الیہ ہے، سور مضاف اور جنینہ مضاف الیہ. آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو مضاف مضاف الیہ کو درک نہ کیا ہو ابھی؟ نہیں ہمارے آیا. پاس ایک ہیں، نئی آئی ہیں آج والد ہوئی ہیں، صبا یوسف. آپ جانتی ہیں مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں. ہاں دیکھیے، یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ مؤنث بھی ہوتا ہے مذکر بھی ہوتا ہے. یہ تو کچھ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا دیکھیے کے حساب سے بول رہے. بالکل کا کی کے حساب سے اس کو ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کی ہوتی ہے، لڑکی کی رہے گی تو کیا رہے گا؟ لڑکی کی رہے تو مؤنث. لڑکے کی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی وہی چیز. یہ کنیکٹ کا کی ہاں، تو جب ہم نے کہا باب الجنین، دیکھیں سور الجنینۃ، تو سور مانے ہوتی چار دیواری، جنینہ مانے باغ. ہم نے کہا سور الجنینۃ باغ کی چہار دیواری. اب ایسے ہو جائے گا. تو اب جب اس کنڈیشن میں لاتے ہیں تو دیکھیے جنینہ پہ ہم نے کیا کر دیا؟ زیر. سور الجنینۃ باغ کی چہار دیواری. تو ہاذا لگایا تو ہاذا سور الجنینۃ، یہ باغ کی چار دیواری ہے. اب یہ سینٹنس ہو گیا صحیح. باب الجنینۃ کیا ہو جائے گا؟ باغ کا دروازہ. باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو. بابن مانے دروازہ. صحیح ہے. حدیث ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انا مدینۃ العلم. ہاں وہ دیکھیے مضاف مضاف الیہ کے روشنی میں اس حدیث کو بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھیے ذرا. یہاں پہ حدیث کیا ہے وہ؟ ایسے ہے، انا
مدینۃ العلم، مدینۃ العلم، وعلی بابها، بابها کا ترجمہ کون بتائے گا؟ جو ہم نے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اس حساب سے بتائیں. بابها یعنی اس کا دروازہ. بابها اس کا دروازہ. یہ ہاں کدھر جا رہا ہے اس میں سے بتائے گا کوئی؟ ہاں کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ تو انا کی طرف. نہیں، انا تو مذکر ہے یہاں پہ نا. مدینے کی وہ طرف. شاید مدینے کی طرف. کس کی طرف؟ ہاں، یہ چونکہ مؤنث کی ضمیر ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں مؤنث کیا ہے. علم بھی مؤنث نہیں ہے. صحیح ہے. کیا ہے؟ مدینہ، شہر. صحیح ہے. اب اتنے کا اگر ترجمہ کرنا ہوگا مدینۃ العلم، کیا ترجمہ ہوگا؟ علم کا شہر. علم کا شہر. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، علم یعنی مضاف الیہ ہو رہا ہے. مدینۃ العلم علم کا شہر. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی اور علی بابها یعنی باب المدینہ، اور علی اس سے دروازہ ہے. صحیح ہے. تو یہ دیکھیے مضاف اور مضاف الیہ. عربی میں اس کا بہت زیادہ یوز ہے. آ گئی مذکر کی ضمیر، مؤنث کی ضمیر آ گئی. بابها میں ہاں مؤنث کی ضمیر ہے. اور ایک آدھ اگر حدیث یاد آئے تو چلیے. اگر یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے، میں حسین، ایسے بھی تو حسین منی وانا من الحسین. یہ نہیں ہوگا. ہاں نہیں تو منی میں جو ہے من حرف وہ آتا ہے نا، حرف جر. جی ہاں تو وہ حرف جر اور مجرور والی مثال میں آ جائے گی، اس میں نہیں آئے گی. چلیے ابھی ذہن میں نہیں ہے فوراً. ہے بھی تو چھوٹی چھوٹی ہے رہتی نا. العلم نور مثلا مختصر سی حدیث ہے. البخل عار، بخل عار ہے تو یہ مبتدا خبر میں آ جائے گی یہ سب بھی. تو یہاں پہ دیکھیے، ورنہ تو ہمارے پاس جو مثال کلمے میں ہم نے کل دی تھی آپ لوگوں کو، رسول اللہ، ولی اللہ، علی ولی اللہ. تو ولی اللہ یعنی اللہ کے ولی، رسول اللہ اللہ کے رسول. تو اسی طرح سے باب الجنینۃ، باب کا دروازہ. مائک بند کر لیجئے طاہرہ، مائک بند کر لیجئے. پھر دیکھیے باغ کا دروازہ. تو ہذا باب الجنینۃ، یہ باغ کا دروازہ ہے. اب اس کو دیکھیے یہاں جو اس میں اشارہ لانا ہے آپ کے کچھ کس کے اکارڈنگ لانا ہے، اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اس کے اکارڈنگ لانا ہے. ہذا باب مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے. اس لیے ہذا کا استعمال کیا. جنینہ مؤنث ہے اسی لیے ہذہ استعمال کیا. معنی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. دیکھیں فی جنینۃ حامد. اب یہاں پہ تھوڑا سا توجہ دے دیں. ہم نے کہا ایک سینٹینس، کیا کہا؟ چاپ کہاں رکھ دی سب بتا. ہم نے کہا ہذہ جنینۃ حامد. ایک ہے فی جنینۃ حامد. ایسے ہے نا؟ اس طرح سے دیکھیے. جی. اب یہاں پہ دیکھیے ہذہ جنینۃ، اس پہ آ رہا ہے پیش.
فی جنینت اس پہ آ رہا ہے زیر، لیکن ان دونوں پہ ویسے کا ویسا آ رہا ہے نا، حامدن حامدن. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. کیا ہوگا؟ مجرور. یہ بھی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مجرور. مضاف الیہ مجرور. مجرور ہے یہ. لیکن اب یہاں دیکھیں اس پہ پیش آ رہا ہے، اس پہ آ رہا ہے زیر. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہادی مبتدا ہے کہ نہیں ہے؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مبتدا مرفوع رہتا ہے. جنینہ تو خبر ہے، خبر مرفوع ہے. تو دو باتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، یہ خبر بھی ہے اور مضاف بھی ہے. صحیح ہے. ہادی مبتدا جنینہ تو خبر، صحیح. اور مضاف حامدن مضاف الیہ. اگر حامد کو ہٹا دیں گے تو جملہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہذہ جنینۃ کہنا ہوگا پھر. ہذہ جنینۃ یعنی یہ باغ ہے. صحیح، جملہ پورا ہو جائے گا. تو یہ ہذہ مبتدا جنینۃ خبر اور مضاف حامد مضاف الیہ. اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ مضاف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فی حرف جر ہے، اس میں کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. صحیح ہے. کوئی اگر یہ نہ سوچے کہ یہاں تو پیش آیا اور یہاں زیر کیوں آیا. زیر آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ فی حرف جر ہے. اب دیکھیں فی جنینت حامدن، حامد کے باغ میں. صحیح ہے. شجرن پیڑ ہے، وردن گلاب ہے، زہرن پھول ہے، برکتن تالاب ہے، سمکتن مچھلی ہے. اب دیکھیے اتنے کا ترجمہ کریے. نہر الجنینت کیا مطلب ہوگا؟ چلیے میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ کون کیسا ہے. رک جائیے، ابھی ایسے نہیں مزہ آئے گا، مزہ ایسے ہی آنا ہے. چلیے غازی پہلے آپ بتائیے. ھذا نہر الجنینت، بتائیے کیا ترجمہ ہوگا؟ اس باغ میں نہر ہے. اس باغ میں کہاں سے لے آئے آپ؟ نہر الجنینت کا ترجمہ کریے. باغ کا نہر. باغ کی نہر. اب ترجمہ کریے ھذا لگا کے. یہ باغ کا نہر. یہ باغ کی نہر ہے. ھذا نہر الجنینت، یہ باغ کی نہر ہے. چلیے جون صاحب آپ پڑھیے. ھذا بستانی، بستانی الجنینت. ہاں کیا تھا بستانی الجنینت کا کیا ہوگا بتائیے؟ یہ باغ کی چار دیواری ہے. ارے بستانی مانے چار دیواری کہاں ہوتا ہے بیٹا؟ مالک یعنی باغ کا مالک، یہ باغ کا مالی ہے. جی. چلیے اس کے بعد آ جائے مریم خان، آپ پڑھیے اور ترجمہ کریے. ذالک ولد آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں بتاؤں؟ بتائیے. کا مالی ہے، کا بیٹا ہے. ہاں ولد البستانی یہ کیا معنی ہوگا؟ مالی کا بیٹا. مالی کا بیٹا. مالی کا بیٹا. ذالک ولد البستانی یعنی وہ مالی کا بیٹا ہے. صحیح ہے، وہ مالی کا بیٹا ہے. ابھی کس نے بتایا تھا؟ میں نے. آپ کون؟ روبینہ بادامی. اچھا روبینہ، ماشاء اللہ. چلیے اب دیکھیے آ جائیں پھر نشاط فاطمہ، آپ پڑھیے یہ والا اور ترجمہ کریے. هذه شجرۃ ورد، یہ گلاب کا پیڑ ہے. احسنت، یہ گلاب کا پیڑ ہے. صحیح ہے. اس کے بعد آ جائیے عارفہ حسن، آپ پڑھیے.
जी हाँ। तिल का शजरत शजरता नहीं है, शजरतो। शजरतु तफ तुफाहिन। तुफाहिन। तुफाह जानती हैं किसको कहते हैं? तुफाह होता है सेब। तो क्या हो जाएगा? शजरतो तुफाहिन, सेब का पेड़। का पेड़। हाँ, सेब। अब ऐसे ज्यादा ना, पहले आप लोग मुजाफ मुजाफिले का तर्जुमा कर लिया करें, तर्जुमा करना क्या हो जाएगा? आसान। शजरतो तुफाहिन, सेब का पेड़। दिल का शजरतो तुफाहिन, वो सेब का पेड़ है। चलिए इसके बाद आरिफा आपने पढ़ा था ये? जी आगा। हफीजा आप पढ़िए। जी आगा। हाँ माइक ज़हरा तो बिनफ्सिजिन, ये बेनफ्से का फूल है। अहसान, ये बनफशे का फूल है। आप ताहिरा कामरान ये पढ़िए। सभी का आप पढ़िए। जी आगा। तिल का ज़हरतुल फुल, वो चमेली का फूल है। दिल का ज़हरतो फुल्लिन, वो चमेली का फूल है। ज़हरतो फुल्लिन, चमेली का फूल। चलिए आगा ये माइक ऑन करके हट गई, शायद डिस्टर्ब कर रहा है। फिर देखिए, हादिही बिरकतुल जुनैनते, इर्तिजा ये पढ़िए आप। जी आगा। तुल जुनैनते। बिरकतुल जुनैना जानती हैं किसको कहेंगे? जुनैना जानते हैं आगा। जुनैना। बिरका नहीं जानती? बिरका कहते हैं तालाब को। आइए देखिए, हादिही बिरकतुल जुनैनते, ये आपको वॉइस कट हाँ, बाग का तालाब है। माइक बंद कर ले, फिर सब बंद कर ले, मैं ही पढ़ा देता हूं। ये बाग का तालाब है। बिरकतुल जुनैनते, बिरका मुजाफ, अल जुनैना मुजाफ इलैह। ये बाग का तालाब। बिरका का तर्जुमा पहले नहीं करेंगे, पहले करेंगे बाग का, फिर तालाब का। हादिही बिरकतुल जुनैनते, ये बाग का तालाब है। तिल का समकतुल बिरकते, वो तालाब की मछली है। समका माने मछली। जुनैना, तो अभी देखिए, पहले खबर में आ रहा था मुजाफ मुजाफिल है, ज़हरतु बनफसजिन वलदुल बुस्तानी, ज़ालिका मुब्तदा था, वलदु खबर था, और मुजाफ था बुस्तानी मुजाफ इलैह। यहां से चेंज हो गया। यहां से क्या चेंज हुआ? ये देखिए, मुब्तदा मुजाफ हो गया। जुनैनतो मुब्तदा, ये मुजाफ है। हामिद मुजाफ इलैह, कबीरतुल खबर। फर्क समझ में आया दोनों सेंटेंस में? तुम समझ में आया जो कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आया? देखिए, गौर करिए मौलाना, गौर करिए। देखिए 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 क्या हो रहा है। जो चेंज आया यहां से, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या चेंज आया है। सिंपल सा है, आप जानते हैं, बस मुतवज्जे नहीं हो। कोई बात नहीं, आपको सब लिखा हुआ अरबी लग रहा है ना। देखिए, हमने कहा ज़ालिका वलदुल बुस्तानिये,
اب یہاں دیکھیں اس کا اعراب کیا ہے؟ مبتدا. ولد کیا ہوگی؟ خبر اور مضاف. بستانی کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. تو یہاں مضاف کون ہوا؟ خبر. صحیح. پہلے جو جملے ابھی تک پڑھ رہے تھے اس میں مضاف کون تھا؟ خبر. اور مضاف الیہ اس کے بعد آیا تھا. اب جو جملے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جملہ پڑھیے تو پہلا والا. جنینتو جنینتو جنینا تو حامدن کبیرتن. اب یہاں آیا کہ جنینا مبتدا ہے. کیا ہے یہ؟ مبتدا اور مضاف. حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ. کبیرہ کیا ہو جائے گی؟ خبر. تو چینج آیا سمجھ میں؟ یہاں خبر مضاف تھی, یہاں کیا مضاف ہو گیا؟ مبتدا. اسی لیے اب اور ایک آدھ مثال دیجیے تو ایک چیز اور آپ کو آگاہ کر دوں میں. بتاؤ کوئی اور مثال دو ولد ذالک ولد البستانی کے علاوہ سے. یہ دیکھیں باب الجنینتے. یہ ارے پیچھے کی مثال دو یار, نئے کے دے رہے ہیں. اوپر میں سے ایک مثال دیجیے. ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے, چلیے وہی آ جائے گا. یہاں پہ دیکھیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ذالک کا مبتدا ہے نا, خبر کون ہے؟ ولد. تو یہاں خبر مذکر ہے تو اس لیے مبتدا بھی کیا ہے؟ مذکر. یا مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. اور یہ مضاف ہے. یہاں دیکھیے فرق کیا آ رہا ہے. یہ تو حامد ہے نا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کبیرتن؟ تو یہاں ہم کبیرتن حامد کی وجہ سے نہیں لا رہے ہیں. کس کی وجہ سے لا رہے ہیں؟ جنینا کی وجہ سے, کیونکہ مبتدا کون ہے؟ جنینا ہے. یہاں ولد جو ہے آ رہا ہے, کیوں خبر بن رہا ہے؟ کیونکہ ذالک مبتدا ہے. صحیح ہے. یہاں مبتدا کون ہے؟ جنینا. جنینا مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث ہے, اس لیے اس کی خبر بھی کیا آئے گی؟ مؤنث. تو یہ سمجھ میں آیا کہ اوپر کے جملوں سے نیچے کے جملے کس طرح سے چینج ہوئے ہیں. پہلے اوپر میں خبر مضاف تھی, ابھی کون مضاف ہو رہا ہے؟ مبتدا مضاف ہو رہا ہے. یہاں دیکھیں جنینہ تو حامدن کبیرتن. حامد کا باب بڑا ہے. باب الجنینۃ مفتوح. باب الجنینۃ یعنی باغ کا دروازہ کھلا ہے. مفتوح مانے کھلا ہے. بستانی الجنینۃ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ باغ کا مالی. صحیح ہے. نشیط ایکٹیو ہے, چست ہے. ولد البستانی ٹھیک ہے, مالی کا بیٹا صغیرن چھوٹا ہے. سور الجنینۃ باغ کی چہار دیواری, باغ کی باؤنڈری. مرتفعن اونچی ہے. شجرۃ الورد صغیرۃن گلاب کا پیڑ چھوٹا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں سور الجنینۃ مرتفعن, ہم نے کہا سور مذکر تھا اس لیے مرتفعن لے کے آئے, لیکن شجرۃن مؤنث ہے تو کیا کر دیا ہم نے؟ صغیرۃن کہا ہم نے. یاد آیا؟ اب دیکھیں زہرۃ البنفسج جمیلۃن. زہرۃ البنفسج یعنی بنفشے کا پھول, جمیلۃن خوبصورت ہے. زہرۃ الفل جمیلۃن چمیلی کا پھول خوبصورت ہے. برکۃ الجنینۃ کبیرۃن باغ کا تالاب بڑا ہے. تو یہ کہاں سے چینج ہو رہا ہے؟ یہاں سے کہ جملے جو ہیں اوپر والے سے الگ ہوئے کہ وہی ہیں سیم؟ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ والے جو جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے جنینۃ حامدن, یہ خبر جو ہے بن رہی ہے کیا؟ مضاف اور مضاف الیہ. نہر الجنینہ, بستانی الجنینہ,
یہاں کیا بن رہا ہے؟ مبتدا مضاف بن رہا ہے. مبتدا مضاف ہے اور مضاف الیہ صغیرن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. خبر. انشاءاللہ یہ چھوٹا سا محادثہ ہے. کوشش کیجئے گا کہ پچھلا تو یاد نہیں کیا، یاد کیا کہ نہیں کیا، میں نے چیک بھی نہیں کیا، تو کم سے کم اس کو تو یاد کر لیجئے گا. اینا شجرۃ الورد کیا ہو جائے گا؟ یعنی گلاب کا پیڑ کہاں ہے؟ کہا شجرۃ الورد فی جنینۃ. شجرۃ الورد یعنی گلاب کا پیڑ، فی جنینۃ باغ باغ میں. میں ہے. فی جنینۃ من، کس کے باغ میں؟ فی جنینۃ حامدین، حامد کے باغ میں. یہاں بریکٹ میں دیا فی جنینتی، کیا معنی ہو جائے گا؟ میرے باغ میں. میرے باغ میں مؤنث. میرے باغ میں، مؤنث نہیں مذکر رہے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں میں وہی آئے گا. کیف جنینۃ حامد کیا ترجمہ ہوگا؟ حامد کا باغ کیسا ہے؟ حامد کا باغ کیسا ہے؟ کہیں گے جنینۃ حامد، حامد کا باغ کبیرۃ بڑا ہے. من فی جنینۃ حامد، حامد کے باغ میں کون ہے؟ کون ہے؟ کہا فی جنینۃ حامد ولد ولد البستانی. صحیح ہے. حامد کے باغ میں مالک کا لڑکا ہے. حامد کے باغ میں مالی کا لڑکا ہے. طاہرہ کامران آپ کا مائک ڈسٹربنگ والا ہے. منفی جنینۃ حامد، حامد کے باغ میں کون ہے؟ کافی جنینۃ حامد، حامد کے باغ میں ولد البستانی، مالی کا لڑکا ہے. تو اس کو یاد کر کے آئیے گا، اور یہ جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ آگے آپ کو یہ کام آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین.